السلام علیکم۔ اردو قدیم ادب حصہ نثر کے تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ لیکچر انشاءاللہ انشاء ہماری موجود قدیم اردو ادب حصہ نثر کے سلیبس میں موجود تیسرے رائٹر انشاءاللہ انشاء کی حالات زندگی پر منحصر کرتا ہے۔ اس لیکچر میں آپ انشاءاللہ انشاء کی حالات زندگی، ان کی تصانیف کا ہم جائزہ لیں گے۔ انشاءاللہ انشاء انشاءاللہ انشاء کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو جانتے ہیں کہ اردو میں اردو شعر و ادب کے دو بڑے دبستان ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ انشاءاللہ نے کچھ عرصہ جو ہے دہلی میں بھی گزارا، لیکن ان کی جو شہرت ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہی وابستہ ہے۔ انشاء کے دادا سید نور اللہ خان نجف میں طبابت کرتے تھے کہ بادشاہ دہلی فرخ سیر نے انہیں اپنے علاج کے لیے ہندوستان کا بلاوا بھیجا۔ وہ اپنے فرزند میر ماشاء اللہ خان کے ہمراہ ہندوستان آئے اور بادشاہ کا علاج کیا۔ صحتیابی کے بعد بادشاہ نے انہیں خوب نوازا، چنانچہ وہ یہیں کے ہو رہے۔ ان کے فرزند جوانی میں مشراباد چلے گئے تھے، وہیں انہوں نے 2 شادیاں کی۔ انشاءاللہ انشاء ان کی دوسری بیوی کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ انشاء کی ولادت کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ آپ 1169 ہجری یا 1170 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ مرشد آباد میں بنگال کے علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نواب سراج الدولہ کے نہایت مختصر دور حکومت کا زمانہ ہے۔ وطن، آپ کے وطن کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ نواب قاسم علی خان کے زمانے میں انشاء اپنے والد مخر الدولہ سید الممالک حکیم میر ماشاء اللہ خان اسد جنگ جعفر حسینی کے ہمراہ مرشد آباد سے نواب شاہ الدولہ کے دارالحکومت لکھنؤ آ گئے۔ اس کے بعد جب پایتخت فیض آباد منتقل ہوا، یہ لوگ بھی فیض آباد آ گئے۔ نواب شاہ الدولہ نے حکیم ماشاء اللہ کو جاگیر سے بھی نوازا۔ یہ انشاء کے بچپن کا زمانہ تھا۔ بعد میں وہ دہلی اور اس کے بعد پھر لکھنؤ میں قیام پذیر رہے۔ جیسا کہ غالب جو ہے وہ دہلی والے ہو گئے تھے، میر بھی اقرآباد سے آ کر دہلی والے ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے انشاء بھی مرشد آباد میں پیدا ہوتے ہیں، فیض آباد میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارتے ہیں، کچھ عرصہ جو ہے دہلی میں گزارتے ہیں، لیکن زندگی کا زیادہ حصہ لکھنؤ میں گزرتا ہے، زیادہ یہ بھی لکھنؤ والے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاء کے اندر بہت زیادہ قابلیت تھی۔ کم عمری میں ہی انشاء نے صرف و نحو، منطق و حکمت، فقہ و حدیث، فلسفہ و طب کے ساتھ ساتھ دیگر علوم متداولہ مثلاً زبان و قواعد، لغت و لسانیات، روزمرہ و محاورہ، فن شاعری اور علم عروض کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 16 سال کی عمر میں نواب شاہ الدولہ بہادر علی ظفر کے حضور میں داخل جلسہ ہوئے، یعنی ان کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں اپنی خوش تقریری اور حسن تکلم سے جلد ہی ممتاز ہو گئے۔ اسی زمانے میں اپنا ردیف وار اردو دیوان بھی مرتب کیا 16 سال کی عمر میں، جس میں کچھ اشعار فارسی اور عربی کے ہیں۔ اردو شاعری میں انشاء کسی کے شاگرد نہ تھے، البتہ فارسی میں مرزا فاخر مقیم سے مشورہ کرتے تھے۔ انہیں اردو، فارسی، عربی اور ترکی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ پنجابی، بنگلہ، مارواڑی، کشمیری، پوربی، برج بھاشا، راجستھانی اور مرہٹی سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان سب کے قدم با قدم انگریزی سے بھی نامانوس نہ تھے، یعنی ہلکی پھلکی انگریزی زبان بھی جانتے تھے، جس کا ثبوت ہمیں ان کی شاعری میں انگریزی لفظوں کے استعمال سے ملتا ہے۔ دربار سے وابستگی، انشاء مجموعی طور پر 3 درباروں سے وابستہ رہے۔ اول جب مرشد آباد سے دہلی آئے تو بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے تعلق بنا لیا اور خوب رنگ جمایا، مگر دلی والوں نے انشاء کو دل سے قبول نہ کیا۔ انشاء بھی ذہین آدمی تھے، اس لیے فوراً بھاگ گئے، دلی کی سکونت ترک کر کے عازم لکھنؤ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غلام قادر روہیلہ شاہ عالم کا نقد بصارت لوٹ کر جا چکا تھا۔ لکھنؤ میں انہوں نے مرزا سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستگی اختیار کی، کلام پر اصلاح بھی دینے لگے اور ان کی شہرت اور ناموری کے قصے سن کر نواب سعد علی خان نے انہیں اپنے دربار سے وابستہ کر لیا۔ نواب سعد علی خان لکھنؤ کے بادشاہ تھے اور ایسے شیر و شکر ہوئے کہ نواب کو انشاء کے سوا کسی کی صحبت لطف ہی نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی تصانیف
تصنیف کی۔ پہلی تصنیف ہے دلائل لطافت 1222 ہجری۔ اس نثری تالیف کا موضوع اردو زبان، اس کے قواعد ہے۔ اس کے مرتب انشاء اور ان کے ہمسر مرزا محمد حسن قتیل ہیں۔ دونوں نے اس کتاب کے 2 نام تجویز کیے، ارشاد ناظمی، بحر السعادت۔ یہ دونوں نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب ناظم الملک نواب سعد علی خان کے حکم پر ترتیب دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انشاء کے تجویز کردہ دونوں ناموں میں ان کا نام موجود ہے، جبکہ مرزا قتیل نے دلائل لطافت اور حقیقت زادہ کے نام تجویز کیے۔ قصہ مختصر یہ کتاب دلائل لطافت کے نام سے موسوم و مشہور ہے۔ دوسری کتاب ہے لطائف السعادت۔ لطائف السعادت، اس کتاب میں انشاء نے نواب سعد علی خان کے دربار میں پیش آنے والے روزمرہ کے دلچسپ واقعات کو یکجا کیا ہے۔ اس کا آغاز دلائل لطافت سے پہلے ہوا لیکن اختتام بعد میں ہوا۔ اس کے مطالعے سے دربار کی اندرونی فضا اور نواب موصوف کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ روزنامچہ، انشاء کا یہ روزنامچہ جو ترکی زبان میں ہے اب ناپید ہو چکا ہے، البتہ اس کے کچھ حصے متفرق صورتوں میں دستیاب ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مترجم المترام، یہ دراصل طور الکلام کی نہ صرف فارسی زبان میں شرح کی ہے بلکہ اس میں نئے نئے واقعات اور متعدد علمی پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ طور الکلام انشاء نے حضرت علی کی منقبت میں ایک نقد اردو قصیدہ لکھا تھا، اسی نسبت سے انہوں نے شرح کو یہ نام دیا۔ پانچویں تصنیف ہے کہانی رانی کیتکی اور کمر ادیبان کی 1223 ہجری۔ یہ ایک سادہ اور مختصر کہانی ہے، اس کی نوعیت بھی تجرباتی ہے۔ یہ ان کی دوسری کہانی سلکے گوہر، دونوں مل کر انشاء کو فکشن رائٹر ثابت کرتی ہیں۔ سلکے گوہر، یہ انشاء کی دوسری کہانی ہے، اس میں انشاء نے غیر منقولہ نثر لکھنے کا تجربہ کیا ہے۔ انشاء کی زندگی کا آخری زمانہ جو ہے بہت ہی زیادہ برا گزرتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انشاء کی طبیعت میں شوخی اور جولانی دونوں تھی، اس لیے لطائف اور چٹکلے بھی خوب سناتے تھے۔ گل افشائی کر کے محفل کو لوٹ پوٹ کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں تیراک کی موت پانی میں ہوتی ہے۔ انشاء کو بھی ان کی مصابہت اور بزدہ سنجیلے ڈوبی، اور وہ کہاوت سچ ہو گئی کہ حاکم کی اگاری اور پچھاری دونوں خطرناک ہوتی ہیں۔ جب نہال ہوئے تو موتی لٹا دیے، خزانے بخش دیے، اور ناراض ہوئے تو پھانسی پہ لٹکوا دیا۔ میر نے کہا تھا، خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر، خوش زمزمہ طیور ہی ہوتے ہیں میر اسیر، مجھ پر ستم یہ صبح کی فریاد سے ہوا۔ انشاء کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ ایک دن حسب معمول دربار میں محفل سجی تھی۔ انشاء بلبل کی طرح چہک رہے تھے اور نواب کے ساتھ ساتھ اہل دربار بھی خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عباس خاندانی شربا کی شرافت و نجابت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سعد علی خان نے کہا، کیوں بھائی، ہم بھی نجیب الطرفین ہیں، اب اسے تقدیر کہا جائے یا زود گوئی کا نتیجہ؟ انشاء بول اٹھے، حضور نجیب الطرفین نہیں بلکہ انجب۔ بس غضب ہو گیا، کیونکہ سعد علی خان ایک لونڈی کے وطن سے تھے اور انجب کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لونڈی زادہ اور دوسرا جو ماں باپ اور خاندان ہر طرف سے اعلیٰ نسب ہو۔ سعد علی خان لونڈی کے وطن سے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انشاء نے ان پر چوٹ کی ہے، جبکہ ان کا یہ مطلب نہ تھا۔ لیکن اسی دن سے سعد علی خان نے دل میں کینہ پال لیا اور موقع تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح انشاء کو زچ کیا جائے۔ اب نواب کے انداز بدلنے لگے۔ انشاء نے بہت چاہا کہ نواب کے دل سے یہ کانٹا نکل جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی پر بس نہیں، ایک دن انشاء نے اپنی اسی زودگوئی کے سبب اپنی بربادی کا سامان کر لیا۔ ہوا یوں کہ انشاء نے نواب کو بھڑکتا ہوا لطیفہ سنا دیا۔ نواب نے کہا، انشاء جب کہتا ہے ایسی ہی بات کہتا ہے کہ نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ انشاء جذبات میں آ کر بولے، حضور کے اقبال سے قیامت تک ایسے ہی کہے جاؤں گا، نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ نواب تو طاق میں تھے، فوراً بولے، بس زیادہ نہیں، 2 لطیفے روز سنا دیا کیجیے، مگر شرط یہی ہے کہ نہ دیکھے ہوں نہ سنے ہوں، نہیں تو خیر نہ ہوگی۔ انشاء سمجھ گئے کہ یہ انداز اور ہیں۔ گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے اور ایک ایک سے کہتے تھے، کوئی نیا لطیفہ سنا دو۔ پھر مرے پہ 100 درے۔ یہ ہوا کہ نواب نے ایک دن انہیں بلوایا، مگر یہ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ نواب کو جب پتہ چلا کہ وہ کسی اور امیر کے ہاں گئے ہیں تو فوراً بلوایا اور حکم دیا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے ہاں مت جایا کرو۔
گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اسی دوران ان کا جوان بیٹا مر گیا۔ اس صدمے سے جو حواس مختل ہو گئے، نواب نے ان کی انتخاب بھی بند کر دی۔ انشا شاخص انسان تھے، یہ حالات کی ستم ظریفی ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ لوئیں لوئیں کو بیماریوں نے جکڑا ہوا تھا۔ پھر کیا تھا، موت آئی اور 1233 ہجری میں انشا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تحریر اردو شعبہ اردو کے سابق پروفیسر مرزا سلیم بیگ کی لکھی تحریر کردہ ہے۔ انشاءاللہ خان انشا ایک بہت بہترین شاعر بھی ہیں، بلکہ کہا جائے کہ ان کی ساری زور آزمائی شاعری پر ہے، نثر میں بس ان کے تجربے ہیں۔ انشا کی شاعری کے متعلق پروفیسر انتشام حسین یوں رقم تزاز ہوتے ہیں: شاعری کی حیثیت سے دیکھا جائے تو انشا کا شمار بڑے شاعروں میں ہوگا۔ ان کی کچھ غزلیں فن اور اظہار واردات کے لحاظ سے تغزل سے بھرپور ہیں، لیکن اکثر مقامات پر سوز و قداس کی کمی ہے۔ خیالات میں تازگی اور بیان میں ندرت کے باوجود وہ شاعری کو زندگی کا اہم ترین مشغلہ نہ بنا سکے۔ ان کے علم کے تقاضے قصیدوں میں ضرور پورے ہوتے ہیں، جہاں وہ مشکل زمینوں، عالمانہ خیالوں اور بحری بھرکم ترکیبوں سے قصیدے کی فضا پیدا کر لیتے ہیں۔ مثنویوں میں بھی خوشگوار کیفیتیں ملتی ہیں اور نظم نگاری کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے شاعری کو درباری دلچسپیوں کی چیز بنا دیا۔ وہ شاعری نہ کرتے تو اپنے علم و فضل کے اظہار کا اظہار سنجیدہ نثر میں کر سکتے تھے، اور اگر دربار سے وابستہ نہ ہوتے تو شاعری اس طرح بے راہ روی نہ ہوتی۔ اردو ادب کی تنقید و تاریخ، سید احتشام حسین، صفحہ نمبر 90۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء، جن میں انشا بھی شامل تھے، انہوں نے عمرہ اور حکمراں کے مذاق کے مطابق شاعری کی۔ ان کی خوشنودی کو اپنے طرز عمل میں سب سے اول درجے پر رکھا۔ فحاشی، بد کلامی، طنز، ہجو، یاوہ گوئی، چھینٹا کشی، فکرہ کشی، چٹکلے بازی ادبی مجلسوں کا روزمرہ بن گئی۔ انشا جو ماہر لسان تھے، انہوں نے پھکر پن پر اپنے علم و فضل کو قربان کر دیا۔ انشا کی شاعری کی کتب میں ایک دیوان اردو، دیوان ریختی، دیوان بے نقط، ایسی شاعری کا ایسا دیوان جس میں کوئی نقطہ موجود نہیں ہے، دیوان فارسی شامل ہیں۔ ریختی اردو میں وہ شاعری ہے جس میں غزل میں جیسا کہ مرد کی زبان سے اظہار محبت ہوتا ہے، یہی ہماری اردو شاعری کی روایت ہے، لیکن چونکہ لکھنؤ کا مزاج ایسا تھا جہاں پر عورتوں کی حکومت حاوی تھی، لہٰذا ریختی ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں اظہار محبت عورت کی زبان سے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خیر انشا ریختی کے بنیاد گزار نہیں ہے، لیکن ریختی کے اہم شاعروں میں سے ایک ضرور ہیں۔ نثر میں انشا ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اردو نثر میں انہوں نے کارنامے انجام دیے، وہ تجربے کی حیثیت رکھتے ہیں اور موضوع کے اعتبار سے اولیت کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ پہلے ہی دریائے لطافت، اردو صرف و نحو، عروض و قافیہ، معنی و بیان، یہ کتاب اردو گرامر کے موضوع پر پہلی بار کسی ہندوستانی نے تحریر کی تھی۔ اس سے پہلے یورپی علماء نے مثلاً فاربس، پلیٹس نے اردو قواعد میں بہت نام پیدا کیا تھا، تاہم انشا کی کتاب دریائے لطافت کو مولوی عبدالحق نے جامع اور بے مثل کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ زبان، اس کے مختلف لہجے اور اس کی صرف و نحو سے متعلق ہے، اسے انشاءاللہ خان انشا نے تحریر کیا ہے، جبکہ دوسرا حصہ معنی، عروض اور قوافی پر مشتمل ہے۔ اسے اس کتاب کے شریک مصنف مرزا محمد حسن قتیل نے قلم بند کیا۔ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر عبدالستار دلوی نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں انشا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کی آزادانہ حیثیت کو تسلیم کرنے پر زور دیا اور اس کی صوتی اور نحوی تراکیب کو ہندوستانیت سے قریب لانے کی پہلی شعوری اور سائنسی کوشش کی، اور اسے عربی اور فارسی کی اندھی تقلید سے بھی بچانے کی کوشش کی، اور اس کی فطری ساکھ کے پیش نظر اصول مرتب کیے اور بول چال کی زبان کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ کتاب جدید لسانیات کی روح سے اردو کا کلاسک ہے۔ سلکے گوہر،
یہ ایک مختصر کہانی ہے جسے اپنی طبیعت کی افش دکھانے کے لیے انشا نے بے نقط اردو میں لکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بے لطف کہانی ہے اور اس کی بے لطفی کی وجہ یہ ہے کہ انشا کے زمانے میں اردو زبان کا سرمایہ ویسے ہی کم تھا۔ اس پر تجربہ یہ ہوا کہ ہندی کے وہ سب لفظ جن میں ٹے، ڈال یا رے پائی جاتی ہے، اس بنا پر چھوڑنا پڑے کہ اس زمانے میں ان پر چھوٹی سی توئیں لکھنے کی جگہ چار چار نقطے لگائے جاتے تھے۔ اگر موجودہ چلن انشا کے دور میں بھی پایا جاتا تو عبادت کی سانس اتنی نہ گھٹ جاتی۔